زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، فاحکم بین الناس بالحق، یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنے کے قرآنی حکم کا مونوگرام رکھنے والی عدالت عظمیٰ نے پاناما کیس کے فیصلے میں غیر ضروری تاخیر کیوں کی؟ کیا ہماری عدلیہ کے معزز جج صاحبان جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کے مقولے سے ناآشنا ہیں؟ اس موقع پر کیا انہیں عدلیہ کی ساکھ کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا، یا اپنی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی مراعات اور اپنی آئندہ زندگی کو؟ ہم آج کے پروگرام میں پاکستان کے عدالتی نظام میں پائے جانے والے بنیادی نقائص پر تفصیلی بات چیت کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں قائد یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فزکس کو ڈکلیئرڈ قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کرنے کے حکومتی فیصلے پر بھی گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مرزا صاحب، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے حوالے سے فیصلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس بیک ٹو اسکوائر ون پہ چلا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا تاثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی عدلیہ کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ایک شہری کی حیثیت سے بہت مایوسی ہوتی ہے۔ 1954 سے شروع کریں، جب غلام محمد کیا گورنر جنرل تھے اور انہوں نے وہ کیس تھا خواجہ ناظم الدین کیس، اس کا نام تھا ناظم الدین اگینسٹ اسٹیٹ۔ جب ان کی اسمبلی توڑ دی گئی تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے ناظم الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اور بات بھی بڑی سیدھی سی تھی اور بڑا سیدھا سا فیصلہ آ گیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت بھی جو ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے پہ بھی بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے معاملے میں بھی یہ آیا کہ صدر کی طرف سے کوئی پریشر تھا، لیکن اس پریشر کو چھوڑ دیجئے، خود جسٹس نسیم حسن مرحوم نے مرنے سے پہلے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے وہ فیصلہ دباؤ میں کیا تھا، اور ٹیلی ویژن پہ آ کے عوام کے سامنے کیا۔ دباؤ کس کا؟ ظاہر حکومت کا، وقت کی حکومت کا، ضیاء الحق کا۔ خود ٹیلی ویژن پہ آ کے اور ان گناہگار کانوں نے خود سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کیس جو ہے وہ دباؤ کے تحت فیصلہ کیا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ معاملہ بہت ہی اذیت ناک ہے ایک شہری کے لیے کہ ان کے عدلیہ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں جس طرح کی آج کل سوشل میڈیا میں آ رہی ہے۔ تو یہ تاریخ تو ہماری عدلیہ کے حوالے سے خاصی مایوس کن ہے، اور یہ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہمارے ساتھ فیصلہ آیا ہی نہیں۔ اصل میں جس بات کا دکھ ہوا ہے، کوئی فیصلہ آ جاتا، سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، وہ عدالت عظمیٰ ہے، اس کے فیصلے پر کوئی ریمارکس تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ دباؤ تو ان پہ بھی تھا نا، اس عدلیہ پہ بھی دباؤ تھا، میڈیا کا دباؤ تھا، عوام کا دباؤ تھا۔ میڈیا کا اور عوام کا ان کا بگاڑ کیا سکتے تھے؟ جو بگاڑ سکتے تھے ان کا بگاڑ سکتے تھے۔ حامد خان نے کیس ریڈ کرنے سے انکار کر دیا، وکیل دباؤ لیا نا انہوں نے، وکیل نے لیا نا۔ دباؤ تو تھا۔ دیکھیے نا، بات کو سمجھے نا کہ بات الٹ ہوئی نا، اس کا دباؤ وکیل نے لیا، ججز نے کوئی دباؤ نہیں لیا۔ ججز نے جو دباؤ لیا اس کے بعد بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی سیدھی سی بات تھی کہ یہ ایک کیس تھا، اس کو پھر سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا، یہ کیس کو از خود نوٹس کا سوموٹو کیس بنا لیا گیا تھا۔ خود عدالت ایک کیس لے رہی ہے، اور خود سپریم کورٹ کے جج صاحب کو معلوم، چیف جج صاحب کو معلوم ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 30 دسمبر ہے، اور وہ ایک ماشاءاللہ بہت تجربہ کار جج تھے۔ ظاہر ہے اپنی عمر پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، انہیں سینکڑوں کیسز کا تجربہ ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیس کتنا وقت لے گا،
ہاں جی، اس کے باوجود وہ اس بنچ میں شامل ہو گئے. اگر وہ بنچ میں شامل نہ ہوتے اور 1-2 ماہ اور لگ جاتے باقی کوئی فرق نہ پڑتا. تو کوئی فرق نہ پڑتا. کوئی اور جج تو ریٹائر ہونے والا نہیں تھا صرف. اور یہ قانون ہے اور یہ تو بالکل درست ہے کہ بنچ نے تو ٹوٹنا تھا. قانون یہ ہے کہ اگر ایک جج بھی، یہ تو چیف جسٹس تھے نا، اگر ایک جج بھی ڈسپلیز ہو جائے، ہاں کسی وجہ سے نکل جائے بنچ سے تو بنچ ٹوٹ جاتا ہے اور کیس جو ہے آج 9.5 سماعت ہوتی ہے. لہٰذا اس غریب ملک کا کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی لگا، وقت بھی صرف ہوا، لوگ روز ٹیلی ویژن پہ آگے بیٹھ کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہے. لیکن عدالت نے صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بعض چیزیں بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی. حکومت کے وکیل یعنی نواز شریف کے وکیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو کہا گیا وہ سیاسی بیان تھا. یعنی یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹ تھا، ان ادر ورڈز کہہ دیا. مثال بھی دے دی کہ فیصل آباد میں اربوں کا کاروبار جو ہے وہ پرچیوں پہ ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات کی کہ 40 سال پرانا بینک کا ریکارڈ کہاں سے لائیں. اور پھر یہ کہ مریم نواز کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. یا آپ یہ کہہ لیں، اسکولٹ کہہ لیں کہ نواز شریف ان کو ڈیپینڈنٹ نہ ہونا ثابت نہ کر سکے. تو یہ چیزیں اتنی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی. تو اس پر جو پیپلز پارٹی کا بار بار تبصرہ آتا ہے، بار بار پیپلز پارٹی تبصرہ کرتی ہے، اور ہم خاص طور پر میں اس سے ہمیشہ اختلاف کرتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا وزیر اعظم ہو تو پھانسی لگ جاتا ہے، اگر ہمارا وزیر اعظم ہو تو وہ 1 منٹ میں اس کو نکال دیا جاتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں اس کی رضا گیلانی کی. لیکن جب وزیر اعظم نون کا ہو تو پھر فیصلہ خلاف نہیں آ سکتا، چاہے اصغر خان کیس ہو جو بالکل واضح تھا اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اصغر خان کیس کا، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اصغر خان کیس ہو یا پاناما کیس ہو، کوئی فیصلہ نہیں آتا. تو سب سے بڑا دکھ تو اس بات کا ہوا ہے کہ ہماری عدلیہ کی عوام کی نگاہ میں پوزیشن، چاہے انہوں نے ہم نہ جانتے ہو. سر اس میں معاملہ سندھ یا پنجاب کا تو نہیں ہے نا، معاملہ تو عدلیہ کا ہے. سارا بوجھ تو عدلیہ پہ آئے گا نا پھر اس بات کا. عدلیہ کا آئے گا، لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا موقف ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن سارا بوجھ تو عدلیہ پہ آ رہا ہے نا کہ انہوں نے اس وقت وہ فیصلہ دیا جو ان کے اگینسٹ جا رہا تھا. اور اب جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کا جرم کیا تھا؟ ایک خط نہ لکھنا، کہ انہوں نے ایک خط لکھنے پہ تیار نہیں ہوئے تھے. تو اس جرم میں ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا. ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا تھا. برگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کچھ بیان دیتے ہیں، عدلیہ میں کچھ بیان دیتے ہیں، یعنی ان کے بیانات میں کنٹراڈکشنز ہیں. یہ بتائیں کہ عدلیہ ان کے کون سے بیان پہ رلائے کر کے کیس آگے بڑھائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو بات بحث چل رہی تھی اس ساری میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ادارے کی بات ہو رہی تھی کہ عدلیہ کا ادارہ ہے. میں تو بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. عدلیہ بھی اس حکومت کا ایک ستون ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ستون ہے. نہ پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی ہے، نہ وہ کوئی ایسی قانون سازی کر رہی ہے کہ جس سے کرپشن جو ہے اس کو صحیح معنی میں ختم کیا جا سکے. جو کرپشن ہو چکی ہے اس کے لیے کوئی قوانین ایسے بنائے جائیں کہ کرپشن کرنے والوں کو جو ہے ان کو اس کے کٹہرے میں لایا جائے. عدالتیں جو ہیں، عدالتیں بھی اپنی جگہ پر جسے کہتے ہیں ڈنڈ پاؤ کام والے بات کر رہی ہیں، وہ بھی مطلب پراپر وہ نہیں کر رہی. یہ جس کیس کی پاناما کیس کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر ہے. کورٹ میں کیس ہے، عدلیہ کیسے چلا رہی ہے وہ اپنا عدلیہ کا ایک کردار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعظم جو تھے اگر ان پر ایک الزام لگا تھا وہ مستعفی ہوتے اور پھر جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے. مطلب اصولی طور پر عمران خان صاحب کا مطالبہ تو یہی ہے نا. اخلاقی اصل میں اس کا اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہے. پاناما کیس میں اور جن جن ملکوں کے لوگوں کے جو نام آئے جو سربراہان مملکت تھے، خواہ وہ ڈائریکٹلی آئے یا وہ انڈائریکٹلی آئے، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی یا انہوں نے ریزائن کر دیا. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اب پریس میں اور سوشل میڈیا میں اور ویسے جو اخلاقی مطلب حیثیت آج وزیر اعظم کی جس جگہ پر ہے وہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی ہونی نہیں چاہیے. اور اسی لیے وزیر اعظم جو اپنے کام جو ان کو کرنے کے ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان پر ایک اخلاقی دباؤ بہرحال موجود ہے. کورٹ میں وہ کیس ثابت اپنے حق میں کر سکے یا جو مدعی پارٹی تھی وہ اس نے کیا ثبوت دیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اصول اگر دیکھا جائے بادی و نظر میں تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ نے سو موٹو
وہی کیس پہلے یہ پی ٹی آئی نے کیس داخل کیا تھا، اس پر اعتراضات لگا کر انہوں نے واپس کر دیے تھے. بجائے اس کے کہ ان اعتراضات کو دور کیا جاتا، جب موقع آیا وہ دھرنے کا اور اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے وہ کیس سننے کی تاریخ لگا دی کہ جی ہم اس کو سن لیتے ہیں. اس سے وہ سچویشن تو ڈیفیوز ہو گئی، لیکن بعد میں جو اس کو 1-1.5 مہینے کا طول دیا گیا اور 1.5 مہینے طول دینے کے بعد کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس اڑا 12 نے. اس کا کہہ دیا گیا کہ اب چونکہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں لہٰذا اب نئے سرے سے کیس کی کارروائی ہوگی. لہٰذا وہاں تو وہ ایک ادارے کی فیلئر جو ہے بڑے صاف نظر آتی ہے. اسلام میں تو حکم ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ ذمہ دار لوگوں کو، اہل جو ان کے لوگ ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ بھی انصاف کرنا ایک ذمہ داری ہے. اور ویسے تو اب ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ بن گیا ہے کہ سینیورٹی بیس پر، اور وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج جاتے ہیں اور ایلیویٹ ہوتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی ان کی سینیورٹی کے حساب سے وہ تو قانون بن گیا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو عدلیہ میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں وکیل، جن کو ہائی کورٹ کا جج لگایا جاتا ہے، اس میں تو گورنمنٹ کا بھار اس کا بھی تو معیار ہے، اس کا بھی تو معیار ہے. کتنے سال کی سروس لیکن ثوابدید جو ہے کر چکے ہیں، ثوابدید حکومت کی ہے کہ وہ کس آدمی کو لگانا چاہتی ہے. جس پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ اپنے جو منظور نظر ہوتے ہیں ان لوگوں کو عدلیہ میں انڈکٹ کر دیتی ہے. ویسے تو بیسیکلی 2 طریقے ہیں، ایک تو ان کا وہ انڈکشن ہوتی ہے پراپر، اور وہ بھی ہے. اور انہی ججز میں سے پھر ججز جو ہیں جا کر پھر آپ ہائی کورٹ کے ججز، پھر وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر وہاں ایلیویٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے ادارے اور ادارہ سازی جو ہے وہ تو ہر جگہ پر لیک کر رہی ہے. یہی حال پارلیمنٹ کا. آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ ایک بڑا مقدس ادارہ ہے. وہاں پر کی بولا ہوا کوئی بھی لفظ جو ہے جب تک اس کو حذف نہ کیا جائے اس کی قانونی حیثیت وہ بھی ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہوتا ہے. الا یہ کہ اسپیکر جو ہے کسی بولے ہوئے جملے کو اگر کوئی معیار سے گرا ہوا ہو، اخلاق سے گرا ہوا ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے. اسی لیے حذف کیا جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. پرائم منسٹر نے جو وہاں اسپیچ کی ہے وہ کوئی سیاسی اسپیچ نہیں ہے، وہ ایک سولم ڈیفرمیشن ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے پارلیمنٹ کا. وہ کسی بھی وقت اگر کوئی دوبارہ کوئی ایسا آئے کوئی منصف تو اس کو ریفرنس کے طور پہ جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے. سیاسی بیان نہیں ہے وہ. اور سیاسی بیان کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سیاست میں مطلب عدلیہ کون سا بیان کنسیڈر کرے گی؟ عدلیہ جو ہے اس کا وہ بیان کا اگر پورا منگوانا چاہے ریکارڈ منگوا لے گی، اس کو مہیا کر دیا جائے گا. بالکل. لیکن کیس کے حوالے سے کیس کے حوالے سے اگر بیان میں تضاد ہو جو کہ صفائی میں بیان دیا جائے، وہاں پر کوئی ایویڈنس دیا جائے اور وہ تقریر جو ہے وہ اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو وہ ایک ایویڈنس ہے بذات خود. اس کے خلاف کنٹراڈکشن جو ہے بذات خود وہ ایک ایویڈنس ہوگا نا. ٹھیک ہو یہ کہہ کر تو مطلب یہ اس کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا کہ وہ ہم نے سیاسی بیان دیا تھا. سیاست میں کوئی جھوٹ بولنا جائز ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ سیاست میں جھوٹ سچ بیان دیے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی دیتا ہے بیان تو وہ بھی غلط ہے. تو بنیادی طور پر تو ایک اس کیس کی ایک اخلاقی حیثیت ہے. اس اخلاقی حیثیت کے لحاظ سے وزیر اعظم کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کسی ملک کے باہر وہ کسی فورم پہ گئے، ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، کیا وہاں وہ گئے جہاں پر افغانستان کا صدر شریک تھا، جہاں پر انڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا وہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، پریزیڈنٹ تھا. تو وہاں تو ان کی باتوں کا جواب دینے گے، اور جبکہ ہمارے وزیر اعظم خود وزیر خارجہ بھی ہیں تو لہٰذا ان کا منصب بنتا تھا کہ وہ وہاں پر اس کانفرنس میں، اتنی امپورٹنٹ کانفرنس تھی جہاں پاکستان کے بہت چیزیں ایٹ اسٹیک تھیں، وہاں جانا چاہیے تھا. اور اسی وجہ سے وہ اب نہیں، انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ ان کی اخلاقی حیثیت جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی بہت ویک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، جب ہم اس کیس کا اوور آل جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی اور ہماری عدلیہ کی، پوری عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یعنی یہ کتنا وہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ، یعنی بڑا سینسٹیو کیس ہے، اگر یہ فیصلہ جلد بازی میں حکومت کر دیتی ہے، عدلیہ کر دیتی ہے تو مطلب اس کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. اور اگر اس کا فیصلہ جو ہے ٹھوس، مؤثر اور درست فیصلے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے تو اس میں مطلب حرج والی اتنی بات ہی کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور وقفے کے بعد اس موضوع پہ آئیں گے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ اتنا سینسٹیو کیس ہے، اگر اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو اس میں حرجی کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو وہ ڈیلے کی بات آپ کو عرض کر دوں کہ وہ محاورہ ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اصل میں یہ بہت اچھی گفتگو کی ہے محترم بریگیڈیئر صاحب نے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں جو انہوں نے کہ ہمارے سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ اور خاص طور پر انصاف کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ کا بھی فرمان مبارک ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ انصاف بڑے کے خلاف یا مقتدر لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی تھی، ان سے یعنی جسے کہتے ہیں ڈنڈی مارتی تھی. ان کا مفہوم ہے اس بات ساری کا، اس حدیث کا، کہ وہ بڑے لوگوں کے حوالے سے ان کی عدالتیں جو ہے وہ ڈنڈی مارتی تھی، غریب کو سزا دے دینی، بڑے کو چھوڑ دینا. اس حوالے سے میں ایک مشہور کہانی ہے وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک طوطا طوطی کا ایک بستی سے گزر ہوا تو طوطی نے طوطے سے کہا کہ یہ بستی بالکل ویران محسوس ہوتی ہے، یہ لگتا ہے یہاں الو کا بسیرا ہے. پاس سے ایک الو بھی گزر رہا تھا، اس نے کہی یہ بات سن لی تو اس نے انہیں کہا، دونوں کو میاں بیوی کہہ لیں یا طوطا طوطی جو بھی کہنا ہے، انہیں ان سے کہا کہ بھائی محسوس ہوتا ہے کہ تم پہلی دفعہ یہاں سے گزر رہے ہو تو تم میرے ساتھ آؤ، میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا اور ساری بات بھی بتاؤں گا. وہ طوطا طوطی کو اپنے گھر لے گیا، وہاں ان کی بڑی پرتکلف قسم کی دعوت کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگے تو الو کہتا ہے کہ طوطی تم نہیں جا سکتی. طوطے نے کہا یہ تو میری بیوی ہے، یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ الو کہتا ہے یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، اب یہ اب میری بیوی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی. اس پر دونوں کا جھگڑا ہوا. بالآخر الو نے کہا بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شہر کے قاضی کے پاس چلے چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ یہ بیوی کس کی ہے. بہرحال دونوں جو فریق جو ہے وہ قاضی کے پاس چلے گئے. الو نے بھی اپنا معاملہ بیان کیا، طوطا طوطی نے بھی بیان کیا. تو قاضی نے ساری بات سن کر کہا کہ بادی نظر میں یہ طوطی جو ہے یہ الو کی بیوی ہے، طوطے کی بیوی نہیں ہے. بس کیا ثابت ہوا؟ میں اب عرض کیے دیتا ہوں نا. تو وہ طوطا جو ہے وہ بڑا مایوس ہو کر باہر نکل آیا. جب وہ باہر نکل آیا اور جانے لگا تو الو نے اس کو آواز دی کہ طوطا میاں بات سنو، یہ اپنی طوطی لیتے جاؤ اپنے ساتھ. اس نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ایک تو عدالت کے ذریعے یہ تم نے ثابت کروا لیا ہے کہ میری نہیں تمہاری بیوی ہے، اب مجھے کہتے ہو ساتھ لے جاؤ، پہلے دیتے نہیں تھے. تو اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ہی جائے گی. میں نے یہ تمہیں اس لیے ساری کہانی یہ سارا معاملہ دکھایا ہے کہ جس بستی کے قاضی اس طرح کے فیصلے کریں وہ بستیاں ویران ہوتی ہیں. وہ الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی، وہ فیصلوں ایسے ناانصافی کے فیصلوں کی وجہ سے ویران ہوتی ہیں، ایسے غلط فیصلوں کی وجہ سے ویران ہوتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے وسیم صاحب کہ ہمارے ملک میں جو ایک آسیب کا بسیرا ہے اس کی وجہ یہ ہے جہاں کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ بھی ایک اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، لہذا اس کا بھی چلن جو ہے اسی طرح کا ثابت ہوا ہے جو باقی اداروں کو آپ نے دیکھا. لیکن سر عدلیہ کے فیصلوں پہ جو ہے وہ بہت سارا معاملات جو ہیں وہ پھر آگے چلتے ہیں نا. جیسے آپ نے 1954 سے خواجہ ناظم الدین کیس سے شروع کیا، عدلیہ کا ہی فیصلہ تھا جس کو عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے، عدلیہ کا ہی فیصلہ تھا جسے نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے، عدلیہ کا ہی فیصلہ تھا کہ یہ ہم آج کل جو پرویز مشرف کے جو سارے وہ آفٹر تھاٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، عطا کلامی ہو رہی ہے، وہ جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کا یہ نتیجہ ہے نا کہ اس ملک میں 4 مارشل لا لگ چکے ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی فیصلہ اجلت میں کرنے کی بجائے مؤثر ٹھوس اور اچھا فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں انہیں. ایسا ہے، دیکھیے بات سنیے، بالکل ٹائم دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، بالکل نہیں حرج. لیکن اگر یہ بات آپ کو اور مجھے معلوم ہے تو ہمارے سابق سربراہ عدلیہ کو معلوم نہیں تھی کہ اس کو ٹائم لگے گا اور اس کو ٹائم دیا جانا چاہیے، لہٰذا وہ خود بینچ میں تشریف نہ لاتے یا اپنے آپ کو شامل نہ کرتے.
کہ بینچ میں شامل ہو کر نتیجہ یہ نکلا کہ بینچ ٹوٹ گیا. اس کو وقت لگتا 6 ماہ اور لگ جاتے, کوئی حرج نہیں تھا, لیکن ایک تسلسل سے چلتا جاتا. یہ جو پھر اے بی سے شروع ہوگا, الف بے سے پھر کام شروع ہوگا, تو پھر یہ تو ہے کہ یہ تو اس پر تو دنیا بھی ہمارا مذاق اڑائے گی کہ 2 ماہ یا 2.5 ماہ کیا ہم کیا سر کرتے جو رہے. 4 ہیئرنگز میں پروسیڈنگز چلی ہیں وہ ایک میں چل جائیں گی, بس اتنا ہی فرق پڑے گا. تو وقت کتنا لگا ہے. دیکھیے جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ آگے چلے گا, مجھے خوف ہے, میں خطرہ محسوس کرتا ہوں. میرا خدشہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کیس 184 دفعہ 3 کے تحت نہیں چلے گا. اب عدالت کہہ دے گی کہ یہ کیس 184 کے تحت نہیں چلے گا, اور اگر 184 کے تحت نہ چلا تو یہ کیس ایک مذاق بن جائے گا. اس کے تحت نہ وہ نااہل قرار دے سکیں گے وزیر اعظم کو, اس لیے کہ وزیر اعظم کو نااہل یا کسی بھی اسمبلی کے ممبر کو نااہل قرار دینے کے لیے ایک پروسیجر ہے, وہ تھرو اسمبلی, تھرو الیکشن, پہلے اسمبلی, پھر الیکشن کمیشن, پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے. اور یہ نااہلی کا کیس کس طرح سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی بغیر کہ پرائم منسٹر نااہل. ہاں 184 دفعہ 3 کے تحت کر سکتی تھی, لیکن مجھے ایک خدشہ ہے, میرا خدشہ غلط ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ کہیں گے کہ ہم اسے 184 کے تحت نہیں سنیں گے. سر آپ فرما رہے ہیں کہ 184 کے تحت نہیں سنیں گے تو یہ مذاق بن جائے گا, یعنی جو پہلا چل رہا تھا اس طرح نہیں چلیں گے تو مذاق بن جائے گا. اسی طرح اب عمران خان صاحب انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ عدالتی کمیشن بنائیں, اب وہ کہہ رہے ہیں عدالتی کمیشن نہ بنائیں. پہلے وہ کہتے تھے جی پارلیمنٹ میں, جس پارلیمنٹ میں چور وزیر اعظم بیٹھا ہو ہم وہاں نہیں جائیں گے, اب وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. اب وہ بھی تو اپنا سٹانس چینج کر رہے ہیں نا. دیکھیں جہاں تک ان کا الیکشن کمیشن کہنا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے, یہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے. دیکھیے صورتحال ہوتی ہے, جو پہلے صورتحال تھی اس کے مطابق یہ مطالبہ درست تھا. اب سپریم کورٹ نے اس کیس کو جس طرح لیا ہے, اب جوڈیشل کمیشن بننا بالکل دوسرا معنی ہو جائے گا. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں, میں پورا سپورٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ ان کا سٹانس بالکل درست ہے. اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے, اب کیوں وہ جوڈیشل کمیشن میں جائیں جب سپریم کورٹ میں سارے ایویڈنسز جو ہے ان کے سامنے رکھ دیے گئے. اب وہ کس بنیاد پہ جائیں اور سارا پھول پھلیا کریں, پچھلا بھی کس بنیاد پہ کریں؟ جوڈیشل کمیشن میں تو کیا ہوگا, سارا پھول پھلیا ہوگا, وہ کیوں کروائیں؟ اب اتنی باتیں بالکل صاف ہو کر واضح ہو کر سامنے آ گئی ہیں. باقی رہ گئی پارلیمنٹ میں آنے ہی جانے, یہ ہیں سیاسی باتیں, ان میں ہوتی کوئی بیان سیاسی نہیں ہوتا, یہ ہوتی سیاسی ہوتی ہیں معاملہ کہ کبھی آدمی پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. یہ ہیں سیاسی باتیں. پارلیمنٹ میں کسی وزیر اعظم کا بیان سیاسی نہیں ہوتا, البتہ یہ سیاسی اقدام ہوتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم استعفے دیں گے. یہ سیاسی چیزیں ہیں. یعنی اپوزیشن کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ جائے, پھر جائے, گھوم جائے, جو مرضی کرے. دیکھیں آپ کہہ لیں, آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ان کی سیاسی پینترا بدلا انہیں کہہ لیں, کوئی لیکن سیاسی ہے نا, عدالت میں تو نہیں کوئی اپنے موقف سے ہٹے. کوئی یہ تو نہیں کہا کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے اب ہم یہ کہتے ہیں, یعنی پہلے جو تھا وہ نام نشان نہیں تھا قطری کا اور اب قطری آ گیا. یہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے نا. ایک سیاسی معاملہ ہوتا ہے, اس کا عدالت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور یہ سیاسی چیز ہے پارلیمنٹ میں جانا یا پارلیمنٹ میں نہ جانا. برگیڈ صاحب ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. کیسز کی طوالت جو ہے وہ کبھی 24 سال ہوتی ہے تو کبھی 30 سال ہوتی ہے, اور اس کے فیصلے جو آتے ہیں وہ پھر بے گناہی ثابت ہوتی ہے. بڑے بڑے کمیشن بنتے ہیں, ان کے فیصلے جو ہیں وہ ڈمپ ہو جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام کے بنیادی نقائص کیا ہیں؟ اصل میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ جو حکومت میں آج کل کی جو جمہوری حکومتیں ہیں, ان کے جو ادارے ہیں, وہ ان کے اندر ہارمونی ہونی چاہیے. ایک ایگزیکٹو ہوتی, ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے, ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے انتظامیہ جو ان قوانین جو بنتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اور اگر کہیں تضاد آئے, کہیں کوئی تنازع ہو, تو پھر عدالتی ایک نظام ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو سموتھ آؤٹ کرتا ہے. عدالت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے فیصلوں کو بھی جج کر سکتی ہے, اس پہ بھی فائنل سے جو ہے وہ عدالت کی ہوتی ہے. جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, اپنے قانون کو ریویو کر سکتی ہے اس کی بنیاد پر. اس ملک میں ایگزیکٹو, مقننہ, پارلیمنٹ اور عدالتی نظام تینوں کے اندر اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ کوئی ہارمونی نہیں پائی جاتی, کوئی قانون سازی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی جگہ ابھی اگر اس حالیہ ان کا تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا شروع سے لیا جائے, پہلے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات چلتی رہی. اصل میں تو بات یہ تھی کہ قانون سازی پراپر ہو
الیکشن کمیشن جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ فری فیئر الیکشن کروائے اور آج اس میں کوئی حکومتی ایگزیکٹو کا کوئی رول نہ ہو تاکہ وہ ان جو کیسز ہیں ان کا بروقت فیصلہ کر سکے اور کسی بھی ادارے کو اس کا آرڈر جو ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کا تمام ادارے اس کے سب سروینٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہاں لیک کرتا ہے. عدالت میں جب کیسز آتے ہیں تو ان میں بھی پھر بہت سے وہ چیزیں کہ جی دباؤ کس طرف کا ہے کس چیز کا ہے وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اظہر خان کیس کا حوالے بات سامنے آئی, وہ کب کا کیس تھا اور کب جا کے ڈیسائیڈ ہوا, کیوں اتنی دیر اس میں لگی ڈیسائیڈ ہونے میں, اور اس کے بعد بھی فیصلہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. تو اداروں کے اندر آپس میں کوئی ہارمنی نہیں ہے سب سے بڑا, اور اسی کی وجہ سے ہر ادارہ جو ہے اپنی جگہ کمزور ہے. اداروں میں جتنی ہارمنی ہوگی ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے. آج کل چوتھا پلر شمار ہوتا ہے پریس. ہمارے یہاں پریس جو ہے اس کی اپنی ایک, جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی اپنی ایک منمانی ہے. وہ تو کیس کے ہر ہیئرنگ پہ فیصلہ کروا دیتے ہیں باہر نکل. مطلب اب یہ جو کیس چل رہا تھا جی. حالانکہ ہر کیس جب عدالت میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, جبکہ ہر ہیئرنگ کے بعد باہر پریس کانفرنس عدالت کی پریمیسز میں ہوتی تھی, ہر آدمی بیان دے رہا ہوتا تھا وہاں پر, اور اس وجہ سے وہ حامد خان کو اپنا انہوں نے معذرت کر لی کہ میں کیس نہیں سن سکتا, تو دباؤ اس وکیل پر آ گیا. تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنی جگہ پر پراپر کام نہیں کر رہا. اصل میں جو اس مطلب ہمارے ملک میں یہی کہا تھا نا کہ میں کیس کو تو ہینڈل کر سکتا ہوں, میڈیا ہینڈلنگ میرا کام نہیں ہے. مطلب بات وہی آ گئی ہے نا کہ عدالت کیوں نہیں پابندی لگا سکی. عدالت کا رول تھا نا کہ سپریم کورٹ کی پریمیسز میں کیا بلکہ بعد بھی عدالت صرف ایک آرڈر پاس کر دیتی کہ اس کیس پر کوئی بات نہیں ہوگی. شام کو وہ ٹاک شو ہمارے میلہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر اس کو جو دن بھر ہوئی ہوتی کاروائی اس پر بحثیں ہو رہی ہوتی تھیں. بیسیکلی اگلے دن مطلب ججز بھی پریشر میں آ جاتے ہیں نا. ہم صرف ایک ادارے کو وہ خواہ کیے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, کیا پتا کہ وہ میڈیا کے پریشر میں ہو. ہم تو غلط وہ کر رہے ہیں نا کہ وہ ان پر کوئی حکومتی دباؤ تھا, حالانکہ پریس کا بھی دباؤ ہو سکتا ہے. پریس کا بھی دباؤ تھا اور پھر عوامی دباؤ بھی تھا اس کیس کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہاں بہت انحطاط ہو چکا ہے, اور وہ انحطاط ہر ادارے میں سرایت کر گیا ہے, اور کوئی ادارہ بھی اپنی جگہ صحیح طور پر پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہا, خواہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے بھی ہوں. مطلب میں انفرادی طور پر کسی شخص کو وہ نہیں کر رہا, انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ سب جگہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن اداروں کا انحطاط ایسا ہو چکا ہے کہ اگر کچھ چند لوگ کہیں اچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پراپرلی کام نہیں کر سکتے. ناظرین, ایک یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے مرکزی ملزم عبد الرحمان بولا جس کو تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی گرفتاری پر بات کریں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا اس معاملے میں بھی جو ہمارا عدلیہ کا قصور تو نہیں ہے کہ جو معاملہ اتنی دیر سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا جو مرکزی ملزم تھا عبد الرحمان عرف بولا, اس کو تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عدالتی نظام کا فیلئر نہیں ہے کہ اتنے سنگین ترین جرائم میں ملوث جو ہیں لوگ وہ اس طرح دندراتے پھرتے ہیں, ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں؟ وسیم صاحب, ایک تو میں آپ کے پچھلے سوال کے حوالے سے ایک آدھ بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو میں نے 184 کی بات کی ہے نا, یہ میری بات نہیں ہے. مجھے خدشہ ہے لیکن یہ خالصتاً میری بات نہیں ہے. خود نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمیں اس کیس کے 184 کے تحت چلنے پر اعتراض ہے. لہذا میں تب اس بیک گراؤنڈ میں مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. یہ تو میں چاہتا تھا کہ اس کی وضاحت ہو جائے. باقی ہماری عدالتوں کا جو معاملہ ہے, دیکھیے نا, وہ جو دھاندلی کے والے سے فیصلہ ہوا تھا کیس کا, وہ کیسا عجیب و غریب تھا. 45 غلطیاں کی ہیں الیکشن کمیشن نے اور الیکشن فیئر ہوا ہے. مطلب یہ بڑی عجیب سی باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ جو بات آپ نے عبد الرحمان بولا صاحب کے بارے میں کی ہے, یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے آگ لگائی تھی. لیکن اس پر پہلے گفتگو کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بھی ہماری عدالتی کارروائی کا فیلئر نہیں ہے. دیکھیے, ہم ہر معاملے عدالت پر نہ ڈالیں. دیکھیے, اس میں تو انتظامیہ کی فیلئر ہے اصل.
عدالت میں جو معاملہ آئے گا، جس کے کاغذات پورے ہوں گے، جو سارے قوائف مکمل کر کے عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے، تب عدالت فیصلہ کرے گی نا. یہ تو انتظامیہ کھینچ تان کر رہی تھی، یہ انتظامیہ کی کھینچ تان تھی جو اتنا وقت گزرا ہے. وہ عدالت تک معاملے کو اس طرح لا ہی نہیں رہے تھے، مختلف بہانے، مختلف عذر تراش کر کے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے بڑے تعلقات تھے، اور جے آئی ٹی کے مطابق یہ ایم کیو ایم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. اصل میں اس میں پھر عرض کر دوں گا، عدالت کا کوئی قصور نہیں، اس میں انتظامیہ کا قصور ہے، اور انتظامیہ اور ملزم پارٹی کی ملی بھگت جو ہے اس کا معاملہ ہے جو اتنا وقت گزر گیا ہے. یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ گارمنٹس کی فیکٹری تھی، ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، جس میں آپ اندازہ کر لیجیے نا، جس کے 300 قریب لوگ تو بیچارے، میں تو شہید کہوں گا، بیچارے شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے جو بچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے، اگرچہ میں نہیں جانتا، کہ اس میں بہت سے لوگ کام کرتے تھے، ایک بڑی فیکٹری تھی. اور یہ لوگ جو ہیں بتہ مانگنے والے، یہ بھی اگلے کی جیب دیکھ کر بتہ مانگتے ہیں. تو انہوں نے اگر 20 کروڑ کا بتہ مانگا تھا تو یہ دیکھ کر مانگا تھا کہ یہ پارٹی دے سکتی ہے، کتنی ورتھ ہے ان کے. ہاں جی. تو یہ بتہ مانگا گیا. اس میں وہ رضوان قریشی صاحب جو ہیں، ان کے ایم کیو ایم کے تھے اس وقت، سیکٹر انچارج تھے. انہوں نے کو جب معلوم ہوا کہ اتنا بتہ مانگا گیا ہے، ان کے تعلقات تھے فیکٹری والوں کے ساتھ. یہ رضوان اور ان کے بھائی، یہ دونوں جو ہیں، یہ ایم کیو ایم کے سینٹر میں 90 جو ہے وہاں گئے. وہاں جا کر وہاں حماد صدیقی صاحب سے اور فاروقی سے، ان کی اسلم فاروقی غالباً ان کا نام ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کے مالکان ہیں، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہی ہے، اور یہ آپ ان کو اس طرح ان سے بتہ مت مانگیے. لہٰذا ان سے بتہ مانگا گیا، اور وہ جب اس کے پاس بجائے اس کے کہ وہ بات مانتے، حماد صدیقی نے یہ کیا. وہاں کہتے ہیں ہاٹ ٹاکس بھی ان کے درمیان ہوئی. حماد صدیقی نے اس کو ضیاء الرحمان قریشی کو جو ہے وہ اس کو رضوان قریشی کو چینج کر دیا ایک سیکٹر انچارج کی حیثیت سے، اور اس کی جگہ یہ عبد الرحمان بھولا جو ہے اس کو بنایا گیا سیکٹر انچارج. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سب کچھ ہائیسٹ لیول سے ہو رہا تھا، اور جو اس راستے میں آ رہا تھا، جو اس راستے میں اس بتہ خوری کے راستے میں حائل ہو رہا تھا، اس کو فارغ کیا جا رہا تھا. اس کو ہٹا دیا گیا سیکٹر انچارج کے عہدے سے، اور اس کی جگہ اس شخص کو لایا گیا. اور اس شخص نے آتے ہی جو ہے وہ مطالبہ آگے رکھا. انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی. اس نے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ تیزابی کو مادہ وغیرہ وہاں وہ چھڑکا اور اسے آگ لگا دی گئی، اور جس سے اتنے انسان جو ہیں بسم ہو گئے. وہ بات دیکھیے جہاں ہم نے عدالت کے بارے میں کہا، مجھے برگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آئیوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی ادارہ صحیح نہیں ہے. انتظامیہ دیکھیے، یہ واقعہ ہے 11 ستمبر 2012 کا، اور آج ہے 2016 دسمبر، یعنی گویا 4.25 سال ہو گئے ہیں، اور انتظامیہ ابھی عدالت کے سامنے پورا کیس ہی نہیں لا سکی. نہیں، کیس تو کئی دفعہ آ چکا. وہ کیس تو اس طرح بنا کے لایا کہ جس کا ایم کیو ایم کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان سے قبول کروا لیا. رپورٹ دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، جی آئی کبھی کہا جا رہا ہے کہ وہ میری بات ہی کی تصدیق ہوئی نا کہ انتظامیہ گپلے بھاگ جاتا ہے. میرا اس مطلب حساب سے تو بڑی کامیابی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے وہاں سے گرفتار کر لائے. انتظامیہ یہ تو پچھلے سال کا جو معاملہ ہوا اس سال میں کہ وہاں پر ایم کیو ایم کمزور ہوئی، اور تب یہ ایکشن ہوا، اور یہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف نئی جے آئی ٹی بنی، اور اس میں پھر وہ ساری باتیں دوبارہ سامنے آئیں، تو اب اس کے نتیجے میں اس کو پکڑ کے لایا گیا نا. انتظامیہ تو گپلے کر رہی تھی، وہ تو کسی صورت پہ انتظامیہ خود بھی تو ایم کیو ایم ہی تھی نا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں تھی، پہلے تو وہی تھے نا، زیادہ باثر تو وہی لوگ تھے جنہوں نے پکڑنا تھا. تو وہ کیسے پکڑتے جب ان کی قوت ٹوٹی ہے کراچی میں، جب ایم کیو ایم کراچی میں کم از کم عسکری سطح پر ختم ہوئی ہے، عسکری سطح پر، سیاسی سطح پر تو نہیں ہوئی، عسکری سطح پہ ختم ہوئی، تب جا کر یہ معاملہ آگے چلا ہے، تب جا کر انتظامیہ نے یہ معاملات کیے ہیں، اور یہ اصل ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے. ورنہ تو ملبہ سارا مالکان پہ ڈال دیا گیا تھا نا، کہ انہوں نے وہ خود ہی آگ لگوائی. ظلم دیکھیے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ کیسز کے سپیڈی ٹرائل سے
یعنی اگر ہماری عدالتیں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پورے ادارے جو ان کو سپورٹنگ ادارے جو ہیں وہ ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہوں، ہماری عدالتیں سپیڈی ٹرائلز کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیررزم اور کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے؟ جی، اصل میں تو ممکن اس طرح، مطلب ایک رخ ہے یہ، ٹیررزم کی تو اور بھی وجوہات ہیں نا، لیکن ایک بڑی وجہ اس ملک میں ناانصافی ہے. جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ مطلب اپنا غصہ کہیں نکال سکتا ہے، مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ناانصافی کا ہونا جو ہے ملک میں، جیسے بات پہلے آ بھی چکی ویرانی کی، کہ ملک ویران ہو جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں. مطلب بظاہر تو ایک فیصلے سے 2 فیصلے سے کوئی ایسا فرق پڑتا نظر نہیں آتا، لیکن جہاں انصاف نہ ہو رہا ہو، نہ صرف یہ کہ وہاں پر مطلب ٹیررزم بھی مطلب پروان چڑھتا ہے، اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس ملک جو ہے مطلب معاشی طور پر بھی ہمارا ملک جو ہے ایک فیلڈ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ تو آنے کی بہت دور کی بات ہے. اسٹیٹ بینک کی یہاں پر ہر ماہ 20-25 کروڑ روپے یہاں سے باہر جا رہے ہیں، اس ملک سے ڈرین ہو رہا ہے، سرمایہ باہر جا رہا ہے. باہر سے یہاں آ کر تو لگ ہی نہیں سکتا. یہ ملک تو اب یہ قرضوں پر چل رہا ہے یہ، اور اس کے باوجود کوئی گروتھ ریٹ نہیں ہے. تو انصاف کا نہ ہونا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کا خراب ہونا، ٹیررزم بھی ظاہر ہے اس کی ایک مطلب ہے وجہ بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے. آپ عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پر پہلے جرگہ سسٹم نافذ تھا، خاص طور پر جہاں پر انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. سوات ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، بھاولپور ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی. اس زمانے میں وہاں لوگوں کو مقامی طور پر انصاف ملتا تھا. اس زمانے میں انصاف کی ایسی شکایات موجود نہیں تھیں. اب جو یہ ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے، جس پہ کیس ایک انتظامیہ کے جو پولیس افسران ہوتے ہیں، کوئی ایف آئی ہے، انہوں نے کیس تیار کر کے لے جانے ہوتے ہیں، وہ ان کیسز میں اتنا سکم ہوتا ہے کہ عدالتوں نے ایک ایویڈنس پر جو شواہد ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس پر جیسا بھی عبد الرحمان بھولا کی بات بھی ہو رہی ہے، جو شواہد پیش کیے گئے ان کے نتیجے میں اس کو بری کیا گیا تھا نا. جی، شواہد یہ پیش کیا گیا تھا کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. اب جب دوبارہ ایک جی آئی ٹی نہیں بنی ہے، نئی انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے، تو وہ کیا گیا. تو ہمارے ہاں اصل میں انصاف کی بہت بیسک گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک بہت کمی ہے. اور یہ امریکن سسٹم کی بات اگر ہم کریں، بڑے مطلب ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پر جو چھوٹی عدالتیں ہیں، وہاں پر بھی جو ہمارے سو کالڈ جو جرگہ اور پنچایت سسٹم تھا، اسی قسم کا نظام ہے. وہاں پر وہ لوکل جو مطلب کوئی لوکیلٹیز میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ جوڈیشری بنائی جاتی ہے جو وہاں ہوتی ہے. ایک جج ہوتا ہے، باقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس علاقے کے ہوتے ہیں، جو جانتے ہوتے ہیں کہ کون اچھے آدمی ہے اور کون برے آدمی ہے. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. بعد میں پھر وہ اپیلز ہوتی ہیں جو بڑی عدالتوں میں جاتی ہیں. ہمارے ملک میں چھوٹی عدالتیں بھی جو ہیں، وہاں بھی بیوروکریٹک سسٹم ہے. بڑی عدالتوں میں تو نظام ہی اور ہے. ان کی اپنی پرابلم، وہ کہتے ہیں کہ قانون شہادت ٹھیک کر دیں. ہمارا تو قانون شہادت ٹھیک نہیں ہے. گواہ جو ہیں عدالتوں میں کرایہ کے مل جاتے ہیں آپ کو. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب، فائنلی ایک حکومت نے بڑا ہی کنٹروورشل فیصلہ کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ قادیانی ہیں، اور قادیانی جو ہیں، قادیانی کمیونٹی جو ہے وہ مسلم امہ کا حصہ نہیں ہے. یعنی یہ بڑا کنٹروورشل فیصلہ ہے، اور اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں وسیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہر شخص سے مراد ہے ہمارے جو لوگ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، وہ سویلین ہوں یا فوجی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اپنے اقتدار کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہاں تک اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے مذہبی شعائر جو ہیں وہ بھی قربان کر دیتے ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے آپ ہی کے اس پروگرام میں سندھ اسمبلی نے جو کچھ اسلام کے حوالے سے اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے، باقاعدہ ایک ایسا قانون پاس کیا جسے امتناع اسلام قانون کہا گیا. ایسا قانون پاس کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مرکزی حکومت نے دیکھا کہ، اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. پاکستان کا اسلام کی طرف بڑھنا ایک قدرتی فطری بات ہے، اور اس بات پہ جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ بڑی پریشان بھی ہیں اور جلال میں بھی ہیں، اس حوالے سے غصے میں بھی ہیں کہ ان کو اس طرف پیش رفت نہیں کرنے دینا. لہٰذا ہمارے وہ
حکمران سویلین ہو یا فوجی، پھر دوہرا دوں گا یہ بات، اگر کوئی اینٹی اسلام پرو اسلام بات کرے تو وہ ان سے خفا ہو جاتے ہیں، طاغوتی قوتیں، عالمی طاغوتی قوتیں، اور اگر وہ اینٹی اسلام کوئی بات کریں تو وہ ان کو تھپکی دیتی ہیں، ان کے اقتدار کو مستحکم کرتی ہیں۔ تو سندھ میں جو کچھ کیا گیا آپ نے دیکھا کہ پہلے بلاول مندر میں گئے، وہاں پوجا کی، پھر بلاول صاحب نے یہ اسمبلی سے، یہ ظاہر ہے یہ بلاول کی مرضی کے بغیر، اگرچہ وہ سندھ اسمبلی کے رکن تو نہیں ہے لیکن ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، پارٹی ہیڈ تو ہے نہیں ہے۔ اس پر مرکزی حکومت نون نے دیکھا یہ تو باہر کی قوتوں کی بہت زیادہ حمایت حاصل کر جائیں گے اگر اس طرف گئے، تو ہم اس وقت فوری طور پر کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ جلدی میں انہوں نے جواب دیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور عالمی قوتوں کو بتایا نہیں وہی اینٹی اسلام نہیں ہے، ہم بھی ہیں، ہم بھی آپ کے اشارے پر اسلام کے خلاف ان لوگوں کو جنہوں نے، دیکھیے ہندو، یہودی، عیسائی یہ باقاعدہ مذاہب ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، اور خنجر گھونپ کر ایک اور ایک علیحدہ حیثیت اپنی بنائی، علیحدہ حیثیت نہیں بنائی، اسلام میں رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ الحمدللہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا، پارلیمنٹ نے اس کو، قادیانیوں کو ایک اقلیت قرار دیا، اس پر وہ پاکستان اور اسلام دونوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ لہٰذا کسی قادیانی کو اگر نوازا جائے گا اس وقت تو جو باہر کی طاغوتی قوتیں ہیں وہ اس پر خوش ہوں گی، وہ اس پر تھپکی دیں گی، لہٰذا یہ صرف دیکھیے ریاض الدین، یہ اب اس کا میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کہ نیشنل سینٹر جو ہے فار فزکس کا معاملہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1970 میں ڈاکٹر عبدالسلام نے اس کی تجویز دی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس پر انہوں نے کاغذی کارروائی کافی کی تھی، دیکھیے پیپر ورک کافی کرنا پڑتا ہے اس طرح کے کام، انہوں نے پیپر ورک بھی کیا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور لیکن ابھی عملی طور پر کوئی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اس پر موصوف جو ہے وہ اشتعال میں آ گئے اور پاکستان سے چلے گئے، اور میں تو اس پر یہی کہوں گا خاص کم جہاں پاک، تو یہ معاملہ ہو، یہاں سے وہ چلے گئے، اٹلی چلے گئے، اٹلی جا کر انہوں نے اور ساری اپنی تجاویز، اپنا سارا پیپر ورک جو انہوں نے کیا ہوا تھا، ساری منصوبہ بندی وہ ساتھ وہاں لے گئے، اور وہاں اٹلی میں جا کر پرفارم کرتے رہے، سینٹر سروسز دیتے رہے، قائم کیا۔ ان کے بعد یہاں ڈاکٹر ریاض الدین آئے، انتہائی نیک انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، اور بڑے پائے کے سائنسدان تھے، اسی لیے گورنمنٹ نے بھی ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی کیونکہ وہ اسلام کی طرف بڑا رجحان تھا، بہرحال ساری محنت ان کی تھی، لہٰذا پہلے یہ انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا، ڈاکٹر ریاض الدین نیشنل سینٹر فار فزکس۔ اب ہمارے وزیر اعظم نے وقت کا تقاضا یہ سمجھا، اگر یہ کام کرنا تھا تو وہ آج سے 20 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں وہ، تو حالات کا تقاضا وہی ہے کہ دوسری پارٹی یہ کام کر رہی ہے، اس طرح عالمی قوتوں کو خوش کر رہی ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ انہیں خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ واضح انٹینشن کیا ہے؟ واضح انٹینشن یہ ہے کہ باہر کی عالمی قوتوں کو جو ہے وہ خوش کرنا۔ تو اس وقت ہمارے سیاستدانوں کے درمیان، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، میں کہتا ہوں سب کے درمیان ایک دور لگی ہوئی ہے، وہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اینٹی اسلامک اقدام کریں۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو کہہ بھی دیا نا کہ پاکستان ایک لبرل ریاست جو ہے، لبرل کے ساتھ کیا کہا تھا، لبرل ریاست، اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا ہے، لیکن آج تک نہ ان کی تردید کی ہے نہ اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ صرف یہ ہے کہ بیرونی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے مقابلہ بازی جو ہے وہ جائے، وہاں سے پریشر تو آ رہا ہے نا کہ جو اصل میں ہم نے یہاں پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے، اور چونکہ ان کو تکلیف ہے، مطلب ادروائز عیسائی بھی یہاں پر ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ بھی مطلب غیر مسلم ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس پہ وہ نہیں کیا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، اور وہ باہر کی حکومتوں سے پریشر ڈلواتے رہتے ہیں، اور ہماری حکومت نے اس پریشر میں ایک مطلب ایک ایشو تھا، مطلب کوئی ایشو تھا نہیں بیسیکلی، اٹ واز ناٹ این ایشو۔ عبدالسلام صاحب نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی تھی،
وہ باہر چلے گئے تھے، جا کے اٹلی میں انہوں نے اپنا وہ سینٹر آف فزکس جو ہے وہاں پر کام کیا، وہیں رہے، اور بعد میں ان کو صرف یہاں دفنانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا. لیکن بادی نظر میں ویک صاحب کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا لبرل ظاہر کرنے کے لیے اور ویسٹ کے پریشر میں کہ قادیانی کو اسپیس ملنی چاہیے دوبارہ، اس مطلب ایک مردہ سا ایشو ہے، اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو خام ایک سینٹر کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے، جس میں کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن بھی بعد میں نہیں کی 70 کے بعد، اور کنٹریبیوشن کسی اور شخص کی ہے جس کے نام سے وہ جس نے کام کیا اور جس کے نام سے جن کے نام سے دیکھیے ہمارے دونوں لیڈروں نے ماشاءاللہ ایک جیسی بات کی ہے، بلاول نے بھی اور میاں نواز شریف ساری. بلاول کا آپ نے جملہ سنا ہوگا، مجھے خدشہ ہے، فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جائے جو جرمنی میں ہمارے یہودی بھائیوں سے ہوا ہے، جو جرمنی میں ہمارے یہودی بھائیوں سے ہے. اور نواز شریف نے کہا یہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، یہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے کہا تھا، یہ میرے قادیانی بھائی. تو ظاہر ہے حکومت حاصل کرنی تھی، کوئی رکاوٹ آ جاتی تو کام خراب ہو جاتا. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اور بریگیڈیئر غلام مرزا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.